نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے وہ ہمارا 7واں پارہ ہے اور اس سے پہلے الحمدللہ ہم 6 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور جو ہماری سورہ چل رہی ہے وہ ہے سورہ مائدہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو پارہ 7 ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 83، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل عمران ہے اس کے 3 رکوع وہ ہم اس پارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورہ نام انشاءاللہ تعالی وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا، جو اس کا رکوع ہے وہ تو جو پریویس ہمارا پارا تھا وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 78 سے، لیکن پارا جو ہے وہ ہمارا 83 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم رکوع کے حساب سے چونکہ چل رہے ہیں تو ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو پارے کا رکوع نمبر 1 ہے، جبکہ سورہ کا جو رکوع ہے وہ رکوع نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 78 سے 82 تک۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے ان پر جنہوں نے انکار کیا تھا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیوں کی تھی، ان کا کیا جرم تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ حد سے انہوں نے تجاوز کیا تھا، اور یہی نہیں تھا کہ وہ خود گمراہ تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ خود برائیوں سے روکتے تھے، نہ وہ کسی دوسرے کو روکتے تھے، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ایک انسٹرکشن دی کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے یہاں پہ یہ والا سارا جو ایک سین ہے نا یہ نہیں تھا کہ یہ نہ خود برائیوں سے روکتے تھے نہ ہی کسی دوسرے کو روکتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کلیئرلی جو ہے وہ اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ یہودی، ٹھیک ہے، پلس مشرکین، یہ جو دونوں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت والے جذبات نہیں ہیں۔ سویئر اگر کہیں گے نا دشمنی کون لوگ کرتے ہیں مسلمانوں سے تو یہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین جو ہیں یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سیم اسی روش پہ جو ہے یہ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو کرسچنز ہیں، جو نصارہ ہیں یا جو عیسائی ہیں، وہ ان کے دل میں تھوڑا بہت جو ہے وہ نرمی والا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، ادروائز بہت اسٹرکٹ جو ایک دشمنی نبھاتے ہیں وہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ اب یہاں پہ نصارہ کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں فرمایا کہ ان میں کچھ خدا ترس لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، کیونکہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اب کرسچنز کو یہاں پہ تھوڑا سا، نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کی طرف ایک کیا کہیں گے کہ ایک نرمی والا جو ہے وہ ان کا ایک نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو ہے وہ اس طرح سے تعریف کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی لازوال نعمتوں کی خوشخبری جو ہے وہ
دی ہے۔ لیکن اسی رکوع میں اگر دیکھیں تو اس کے برعکس مطلب اس کا کنٹراسٹ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو پہلا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے رکوع کی طرف جائیں گے، اس میں پارے کا دوسرا رکوع ہے جبکہ سورہ کا یہ 12واں رکوع ہے۔ آیات اس میں آیت نمبر 87 سے لے کر 93 تک اس میں آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں گے تو آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کو رہبانیت سے روکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں انہیں یہ آگاہ کیا ہے کہ جس طرح سے حرام کو حلال کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آیت 89 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ قسموں کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری لف قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر اگر کوئی جو ہے وہ پختہ قسم کھانے کے بعد اگر اس کو وہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے کفارہ بھی اسی آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ کیا کفارہ ہے کہ یا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ اتنے ہی مساکین کو جو ہے وہ آپ کپڑے وغیرہ پہنا دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک غلام آزاد کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے کنٹینیوس روزے رکھنے ہیں وداؤٹ اینی بریک۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قسموں کا کفارہ بتا دیا کہ اگر کوئی پختہ قسمیں اگر کھانے کے بعد اگر ان کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ جو ہے وہ کلیئرلی یہاں پہ مینشن کر دیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک، اس میں شیطان کے جو گندے ترین کام ہیں ان کو بتایا گیا۔ اب وہ کون سے گندے ترین کام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا آیت 90 میں، شراب اور جوئے، ٹھیک ہے، ان سے بچو کیونکہ یہ شیطان کے کام ہیں۔ اور پھر یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عرب میں اس وقت شراب والا بڑا کلچر تھا نا، تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت بھی دے دی کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے چونکہ حکم آ چکا ہے تو اگر وہ باز آ جائیں گے تو پھر پچھلے جو ان کے گناہ ہیں نا ان کے اوپر ان کے لیے کوئی بھی جو باز پرس ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں گے اگلا رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 94 سے لے کر 100 تک۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 94 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حالت احرام میں، ٹھیک ہے، جو انسٹرکشنز دی تھیں اس سے پہلے ہم لوگ وہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ حالت احرام کے دوران جو ہے وہ آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ ظاہر اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ حالت احرام میں شکار کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب تمہیں آزمایا جائے گا تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کتنا کاربند رہتے ہو، جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں اس کے اوپر تم کتنا اسٹرکٹ رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آیت نمبر 94 میں ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے جو ہے وہ شکار کے ذریعے مومنین کو آزماتا ہے۔ آیت 95 میں اگر دیکھیں تو اس میں پچھلی آیت میں جو بتایا گیا نا کہ شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ 95 میں اسی چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیا۔ ظاہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لیٹ سپوز اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا کہ وہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کفارہ ہوگا، اب مطلب جیسا جانور جس نے شکار کیا ہوگا تو سیم ویسا ہی جانور اس کو قربان کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا حالت احرام میں شکار کرنے کا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک ریسٹرکشن یہ بھی لگائی کہ جب آپ اس کا وہ جو قربانی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 عادل انسان جو ہیں وہ وہاں پہ گواہی کے طور پہ وہ موجود ہونے چاہیے کہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ ہاں اس بندے نے یہ شکار کیا تھا اور اس نے وہی والا جو ہے وہ اس کا سیم ویسا ہی جانور جو ہے وہ اس طرح سے قربان کر دیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریلیکسیشن ملتی ہے۔
آیت 96 اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس چیز کو اور مزید کھول کے بیان کر دیا کہ حالت رام میں جو ہے وہ سمندر کا شکار اس کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ خشکی کا شکار جو ہے وہ سراسر اس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ آیت 97 میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شاعر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لائک مسجد حرام، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی حرمت اور ان کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 14 دیکھتے ہیں، اس میں آیت نمبر 101 سے لے کر 108 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا ہے، بے مقصد سوالات، ٹھیک ہے، جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، یا ایسے اریٹیٹنگ کوسچنز، یہ ساری ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، آیت نمبر 103 میں اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل کے خود ساختہ حرام کردہ، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب خود ساختہ حرام کردہ ان کے کیا تھے؟ آیت نمبر 103 اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی چیزیں جو کہ مشرکین نے حرام کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے نام بھی بتا دیے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے جن کو یہ مشرکین مکہ نے کہہ دیں یا پھر ان لوگوں نے اہل عرب نے ان کو حرام کیا ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے کچھ نیو اسٹوڈنٹس بھی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو بحیرہ جو ہے وہ ایسا جانور ہے جس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پہ اس کو بتوں کے نام پہ اس کو کر دیا جاتا ہے، اس مطلب اس کا دودھ جو ہے، اب اس جانور کا نام دودھ جو ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں اس کو کنزیوم کر سکتا، صرف جو ہے وہ بتوں کے لیے ہی یوز ہوگا۔ اسی طرح سے صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اکثر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جانور، جیسے سانڈ کا جو ہے وہ اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو بتوں کے نام پہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ چاہے جہاں بھی جائے، جو کچھ بھی کرے، کسی کی فصل تباہ کر دے، کچھ کر دے، اس کو کوئی کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ والی ایک صائبہ جو تھا، یہ والی ایک ٹرمینالوجی تھی۔ اسی طرح سے اگر وسیلہ دیکھیں تو وسیلہ ایک مادہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو کہ وہ صرف اور صرف مادہ، مطلب وہ اونٹنی کوئی جنم دیتی ہے، اونٹ جو ہے وہ نہیں پیدا کرتی، تو ایسی اونٹنی کو بھی یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے حام جو ہے یہ بھی ایک اونٹ ہے جو کہ خاص ایک اونٹ ہوتا ہے، اس کو بھی یہ اس طرح سے سوری بتوں کے نام پہ جو تھا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ ان جانوروں کو جو ہے وہ بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور پھر یہ بھی ساتھ میں ہوتا تھا کہ اس کا کوئی گوشت نہیں کھائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ اس کا جو ہے وہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے کوئی خدمت نہیں لی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھی، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خود ساختہ حرام کردہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہے۔ آیت نمبر 106 سے لے کر اگر 108 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ وصیت کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کو آیت نمبر 6 کو آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی موت، مطلب اس کا آخری ٹائم آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ وصیت کرے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ جو کچھ بھی وہ بتائے گا تو وہ اس چیز کے گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ ایک چیز اور بھی جو ہے وہ کلیئر کی گئی کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے کل مال کا، ٹھیک ہے، اس کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کا وہ صرف اور صرف 1/3 کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ وہ اپنی مرضی، مطلب وہ صرف 1/3 اس کی جائیداد کا حصہ ہے جس کے اوپر وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس کو اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی چاہے وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے، جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ ادروائز پوری وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ پیچھے جو ہمارے جو لیکچرز گزرے ہیں ان میں ہم نے دیکھ لیا تھا وراثت کے احکامات کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے پورشنز ڈیوائڈ کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ آئے گا، ماں باپ ہیں یا بیوی ہے یا بچے ہیں، بیٹی بیٹا ہے، تو ہر ایک کی جو ڈویژن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔
یہاں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ پتا چلتا ہے کہ وصیت کرنی ہے، اور وصیت کرتے وقت جو ہے وہ دو معتبر اشخاص جو ہیں وہ ضرور پاس ہونے چاہیے۔ آیت 107 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی اس مزید اسی چیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دو گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مطلب جو بھی بات بیان کریں گے اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا مطلب قسم لے کے وہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن اگر قسم لینے کے باوجود بھی اگر کسی کو شک ہو کہ ہاں جی یہ اپنی بات میں رد و بدل کر رہے ہیں، یا جو وہ بندہ وصیت کر کے چلا گیا ہے یہ اس کو چینج کر رہے ہیں، اور کوئی اور اس چیز کو یہ بہت مطلب وہ شور ہے کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ ان کی جگہ پہ اللہ کی قسم اٹھا کے تو وہ کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ اسی طرح سے اگر آخری آیات میں دیکھیں تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ کسی کی بھی بے عملی کو، ٹھیک ہے، اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اہل عرب بھی یہ بات کہتے ہوتے تھے یا یہودی بھی یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ہمارے باپ دادا نے، ایون تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں بھی یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے تو یہ کام نہیں کیے تو ہم کیوں کریں، رفع الیدین ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا، ہماری فیملی میں کوئی اور نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، اس کو بتایا گیا کہ کسی کی بھی بے عملی کو آپ جو ہے وہ اس کا جواز نہ بنائیں کہ فلاں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ضرور اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اسپیشلی دین کا جو ہے نا وہ صحیح فہم عطا کریں، اور بہت اوتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ ان سے روشناس کروائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارے یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 109 سے 115 تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے ہم اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ موسٹلی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 110 میں اگر دیکھیں تو اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ معجزات یہاں پہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے تھے، لیکن پھر دوبارہ سے میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ سب سے پہلے تو اسی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات ہوئے تھے ان کو یاد کرو۔ اب انعامات کون کون سے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بچپن میں ہی جو تھا وہ گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز تھی۔ ظاہرہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جب وہ آ کے وہ بات کرنا سٹارٹ کرتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بالکل مطلب پیدائش کے فوراً بعد جب وہ ان کی والدہ ان کو لے کے گئی تھی قوم کی طرف تو انہوں نے جھٹلایا تھا اور وہ الزام لگا سارا۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو بہت اچھے سے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے کہ یہ کون سی بات کی جا رہی ہے۔ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، تورات اور انجیل دونوں کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک جو معجزے کے طور پر ان کو وہ جو مٹی کے وہ بناتے ہوتے تھے، پرندے بناتے ہوتے تھے، پھر اس سے پھونک میں مارتے تھے تو وہ پرندہ اڑ پڑتا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ یہ تھا کہ وہ اندھے اور کوڑیوں کو جو تھا وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے حکم سے، یعنی کہ یہ جتنے بھی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے، ان سارے کے سارے ان میں ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ سارا اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے تھے۔ اب اس بات کو نا ہم نے بہت اچھے سے ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ آگے جو ہے نا اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں وہ ہمارے ساتھ آئیں گی، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 111 سے 115 میں اگر دیکھیں تو
اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے معجزات کا ذکر ہوا. اب جو تھا ان کے حواری جو تھے، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ان کی طرف سے ایک عجیب قسم کا مطالبہ جو ہے وہ اس رکوع میں نظر آتا ہے. انہوں نے کیا مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائیں جس میں لذیذ کھانے ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کی فرمائش انہوں نے کیوں کی؟ تاکہ وہ ان چیزوں کو یا اس دسترخوان کو ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمارے دل کو نا یقین، پختہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات سچی ہیں، برحق ہیں. اب انہوں نے تو اپنی طرف سے فرمائش کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تو یہ لوگ ایسا کوئی فرمائشی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، معجزہ اگر آ گیا پھر اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایک قلبی ایمان جو ہے یا یقین جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اگر وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر ان کے دل میں شک ہوا تو پھر ان کو ایسی سزا ملے گی کہ جیسی سزا اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سختی والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیں، اگلا جو رکوع ہے ہمارا پارے کا چھٹا رکوع ہے اور اس کا سورہ کا جو ہے وہ 16واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک ہے. اب اس میں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک کانورسیشن ہمیں ملتی ہے، ایک ڈائلاگ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ڈائلاگ کس کس کے بیچ میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری جو مدر ہیں ان کو معبود بنا لیا جائے، ان کی پرستش کی جائے؟ تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے وہ کیا جواب دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یہ بات آپ کے نالج میں ہوتی نا. تو اسی لیے یہاں پہ یہ ایک اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی سیم ایسے ہی جواب دیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں تو ہے، اگر میں ظاہرہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے. تو انہوں نے کیسے جواب دیا کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو پھر تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ چیز کبھی بھی بحیثیت انسان یہ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اگلے لمحے کیا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. تو سیم یہاں پہ وہی والی چیز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے بھی بیان کی ہے کہ مجھے نہیں، میرے دل میں جو ہے وہ تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر تو آپ ان شرک کرنے والوں کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے، تو یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ جو ہیں وہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا ہے، لیکن آج کے دن انہیں ان کا سچ فائدہ دے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی ہے عظیم کامیابی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کس طرح سے ریوارڈ دیا کہ ظاہرہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو عذاب دے. یہ اس سے پہلے بھی ہم الحمدللہ یہ بات پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی عذاب دینا نہیں چاہتا. یہ انسان ہوتا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یا گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. اب اگر اس بات کے اوپر غور کیا جائے نا تو یہ بہت گہری بات ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تعویل عام میں دیکھیں تو آج اگر میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں تو کیا میں اللہ سے راضی ہوں؟
کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں؟ مطلب کہنے کو تو یہ بات بہت سمپل سی ایک بات ہے کہ بھئی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن اس بات کا نا صحیح اصل میں پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان کسی آزمائش میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر صحیح معنوں میں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی یہ وقت ضرور لائے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیت میں یہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت آیات کے اوپر، بہت خوبصورت باتوں کے اوپر جو ہے وہ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کریں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اگلی جو ہماری سورہ ہے وہ سورہ الانعام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو بات کی گئی ہے یا جو مخاطبت کی گئی ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، اور اس بارے میں ہم اس سورہ کے صرف 13 رکوع پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 20 رکوع ہیں، 13 رکوع جو ہے وہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلا جو رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ہے، یعنی کہ 10 آیات ہیں۔ اب ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ، اگر شروع میں دیکھیں آیت نمبر 1 سے 4 تک، ہمیں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ اندھیرے اور اجالے کا بنانے والا ہے، ایون انسان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ زمین اور آسمان، ایون انسان کے دل کے اندر بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو آگاہ کیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک اگر دیکھیں تو قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ ظاہرہ انہیں یہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جو ہے وہ رسول بنا کر بھیج دیا، ان کا تو اسٹیٹس بھی ایسا نہیں ہے اور کوئی مالی حیثیت بھی اچھی نہیں ہے، تو کیوں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ اور پھر اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر قادر ہے تو وہ کسی فرشتے کو جو ہے وہ رسول بنا کے بھیج دیتا۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو پھر بھی اس کو انسانی صورت میں ہی بھیجتا نا، انسانی شکل میں ہی بھیجتا، کیونکہ انسانوں کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے لیے انسان ہی جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں ایک انسان ہے اور اس کے اندر بھی وہی سارے سیم معاملات ہیں جو کہ دوسرے انسانوں میں ہیں، اور لیکن اس کے اوپر ایڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرتا ہے، تو پھر جو دوسرا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنا انالیسس کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی تو میری طرح کا انسان ہے، یہ اگر کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتایا کہ انسان ہی انسان کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے، وہی نمونہ بن سکتا ہے نا، تو بھی انسان اس سے، دوسرا انسان جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ اگر لیٹس سپوز اگر کوئی فرشتہ بھی اگر رسول بنا کر بھیج دیا جاتا نا تو پھر بھی انہوں نے جو ہے یہی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا، یہ اس وقت بھی اسی طرح سے شک میں مبتلا ہوتے۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ 11 سے آیت نمبر 11 سے 13 تک اگر ہم دیکھیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دعوت دی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہو نا تو پھر زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 14 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں معبود بناتے ہو کیا وہ تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں؟
मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सवालिया एक अंदाज है ना कि अल्लाह तो तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, तुम्हें हर चीज जो है वो अता करता है। तो अल्लाह को छोड़कर ये जिन पत्थर के माबूदों को तुम लोग पूछते हो, तो क्या ये तुम्हें खिलाते पिलाते हैं? क्या ये तुम्हारी जो आरज़ू हैं या तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, क्या ये उसको पूरा करते हैं? आयत नंबर 17 में अगर देखेंगे तो इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई किस तरह से बयान की गई है कि अल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है कि अगर अल्लाह आपको दे कोई तकलीफ तो अल्लाह के सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं है। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला आपको कोई भलाई अता करे तो अल्लाह ताला कर सकता है क्योंकि अल्लाह ताला उसके ऊपर कादिर है। तो यहाँ पे ये आयत जो है ये वाज़े करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम तरीन रसूल होने के बावजूद वो अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके सामने आजिज हैं। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि वो अब्द हैं, वो माबूद नहीं है, वो उनकी जो जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि बहुत सारी कुरानी आयात में भी हम ये बात देखते हैं कि जितनी मोहब्बत उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती है, ठीक है, अगर तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस बात को बार बार ना अगर दोहराया होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बशर हैं, ठीक है, वो एक इंसान है, एक आम इंसान जिस तरह से आम इंसान होते हैं, लेकिन उसके साथ एडिशन क्या है कि उनके ऊपर वही नाजिल होती है, ठीक है, वो अल्लाह ताला के नबी हैं लेकिन वो इंसान हैं। तो अगर इस चीज को अगर बार बार रिपीट ना किया जाता तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये जिस तरह से यहूदियों ने या जिस तरह से ईसाइयों ने अपने पैगंबरों को जो है वो माबूद बना लिया, उनके साथ जुल्म किया, तो ये जितनी मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत में वो इतना गुलूफ कर जाते कि वो भी जो है वो ये नबी के दर्जे से वो उनको बढ़ा दिया जाता। तो इसी तरह इसी रुकू में अगर देखें आयत नंबर 20 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई है उसके सबूत के तौर पर बयान किया गया कि ये जो यहूदी हैं तो रात में इनकी जो किताब है उसके अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी, जो उनके बारे में प्रेडिक्शंस की हुई थी, तो जैसे ही इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो ये उनको बिल्कुल ये उन्हें ये बात मालूम हो गई थी कि ये अल्लाह ताला के नबी हैं, क्योंकि यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने सगे बेटों को पहचानते हैं। तो यहाँ पे इस बात को जो है वो क्लियर कर दिया गया कि ये जो यहूदी हैं ये इनको पहचान चुके हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रुकू नंबर 3 है आयत 21 से लेकर 30 तक जो है ये रुकू चलेगा। यहाँ पे देखें आयत नंबर 21 में यहाँ पे दो अजीम जो गुनाह है ना वो बयान किए गए हैं। अब वो कौन कौन से गुनाह हैं कि सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना, ठीक है, और दूसरा क्या है कि कोई भी चीज खुद से घड़ कर, ठीक है, वो उसको अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर देना। तो ये अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये अजीम गुनाह है। आई 24 में देखें तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का अंजाम बता दिया कि जो इस तरह के काम करते हैं उनका अंजाम क्या होगा। आयत नंबर 25 में अगर देखें तो इसमें जो बताया गया है कि ये जो कुरैश के सरदार होते थे ना, ये बज़ाहिर तो गौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, कुरान को सुनते थे, लेकिन बाद में ये क्या कहते होते थे कि ये तो महज जो पुरानी कौमें हैं उनकी उनके किस्से हैं, उनकी दास्तानें हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। आई 29 में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये लोग तो ये दावा करते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी है वो असल जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जब ये रोजे कयामत अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त ये आयत 30 में देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह पूछेगा कि क्या आखिरत की ये जिंदगी हक है या नहीं, तो वो कहेंगे कि बिल्कुल हक है, लेकिन उस वक्त इस हक को मान लेने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और क्योंकि ये जो दुनिया है ना इसके अंदर अगर आपके सामने हक आ जाता है, आप उस हक को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा,
ٹھیک ہے، لیکن اگر آخرت میں جا کے، جیسا سے ہم یہ بات الحمدللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ مشرکین بھی جو ہے وہ اس بات کو مان لیں گے، یہود و نصارہ بھی اس بات کو مان لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے، ان کی بعثت حق تھی، قرآن حق تھا، لیکن آج دنیا میں مان لیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا، لیکن آخرت میں جا کے ماننے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ پھر حسرت سے کہیں گے کہ کاش یہ جو حق ہے اس کو ہم نے اس وقت پہچان لیا ہوتا، لیکن آج جو ہے نا اس حق کو جھٹلانے کی انہیں جو سزا ہے وہ ضرور مل کے رہے گی۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہ آیت نمبر 31 سے لے کر 41 تک ہے، 10 آیات ہیں اس میں۔ آیت نمبر 31 میں اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ آخرت کی پیشی کے انکاری ہیں، یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ نہیں اکٹھے ہوں گے، تو جب آخرت میں وہ لوگ جائیں گے نا، وہ جب اس ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت افسوس کریں گے اور اس وقت کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تماشا اور آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر جو ہے وہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے آیت اگر 37 میں دیکھیں تو اس میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی معجزے والی ڈیمانڈ ہوتی تھی نا، یہ کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کا جواب دیا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں کیا جائے گا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی قوم جو ہے آج تک جن قوموں کو معجزہ دکھایا گیا تھا اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں، تو جب معجزہ دکھا دیا اس کے بعد ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ قومیں جو فرمائشی معجزہ دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو وہ پھر وہ عذاب کی بھی مستحق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی کلیئر کر دی کہ یہ جو معجزہ دکھانا ہے نا، یہ قوم کے لیے بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے، اور جو ہے یہ جو ساری سچویشن تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک شدید اذیت سے دوچار تھے۔ ظاہر ہے مشرکین مکہ معجزہ مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، معجزہ دکھانے کے حق میں بھی نہیں تھے، کلیئرلی نو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے نا، یہ بہت مذاق اڑایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نبی تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے یہ والی بات نہیں سن رہا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اگر کائنات کے اوپر غور و فکر کیا جائے نا، تو اس میں ہر چیز چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سورج کو دیکھ لیں، آپ چاند کو دیکھ لیں، آپ یہ جو دن اور رات کا آگے پیچھے آنا ہے، یہ جو جتنے بھی امور ہیں، جو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، چل رہا ہے، یہ سب کچھ، یہ جتنا بھی نظام ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو معجزات اگر یہ لوگ مانگتے ہیں تو کائنات میں تو معجزات جگہ جگہ پہ بکھرے پڑے ہیں، انہیں یہ دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اگر ان کو معجزہ دکھا بھی دیا جائے گا نا، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں عنقریب یہ ان ساری باتوں کا مزہ جو ہے وہ، یا اس کا انجام جو ہے یہ وہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر اگلا جو یہاں پہ ہمارے یہ والا رکوع جو 4تھ رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ ہمارے پاس رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 42 سے 50 تک ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 42 43 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو اس قوم پر اس رسول کے ساتھ ہی کچھ آزمائشیں، کچھ آفتیں بھی نازل کیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اور جب رسول ان کو دعوت دے تو وہ اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں۔
ٹھیک ہے، تو اسی آیت نمبر اگر 44 45 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان بدقسمت قوموں کا ذکر کیا کہ جن کے اوپر آفات آئیں، مشکلیں آئیں، لیکن شیطان نے جو ہے وہ ان کے اعمال کو اتنا مزین کر دیا کہ ان کو وہ جو دعوت تھی وہ ان کو نظر ہی نہ آئی، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہ کیا، اور انجام کے طور پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹے چھوٹے عذابوں کو وہ سمجھ نہیں سکے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک بڑا عذاب لا کے تو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آیت نمبر 50 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخاطبت ہے کافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک بہت ہی عاجزانہ قسم کا خطاب انہوں نے مشرکین مکہ سے کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور جب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جب میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا تو پھر تم لوگ مجھ سے معجزہ کیوں طلب کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں تو صرف اتنا سا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہدایت ہوتی ہے نا، اس کی جو پیروی کرتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے رخ پھیر لیتا ہے وہ اندھا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز تو ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں نا، اگر بالکل صرف اتنی ہی بات کو ہم لے کے سوچ لیں کہ ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا جو ہے اس کا کیا ایک معیار ہوتا ہے یا اس کا کیا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو ہم بخوبی اس بات کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں والے سے مراد کیا لیا کہ ہدایت والا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جو ہدایت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اسے ہر چیز اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے، اسے ہر چیز نظر آتی ہے، اسے اپنا حساب نظر آتا ہے، اسے آخرت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آنکھوں والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51 سے 55 تک، یہ جو 5 آیات ہیں، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ یہ جو قریش کے جو سردار ہیں، یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنے پاس سے ان غریب لوگوں کو یا جو مزدور لوگ یا جو بہت کم تر درجے کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مطلب ہم آپ کی محفل میں کیسے آئیں یا ہم کیسے آپ کی بات مانیں؟ آپ کے ظاہر ہم سردار ہیں اور یہ آپ کی محفل میں جو ہے وہ غلام بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کو جو ہے وہ دور کریں تو تب ہم آپ کی محفل میں آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطالبہ کیا تھا سرداران قریش جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو سختی سے رد کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پاس یہ جو غلام یا پھر یہ جو کم تر درجے کے لوگ ہیں، آپ ان کو دور نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو ہیں وہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلاموں اور محنت کرنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ جو غلام ہیں یا یہ جو مزدور لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 54 میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، غریب لوگوں کے بارے میں یا غلام لوگوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس قابل ہیں کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں، آپ کی محفل میں آئیں، تو آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اب آیت نمبر 55 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ اگر ایسے لوگوں سے اگر کوئی نادانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اگر اس کے اوپر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا۔
یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا. اگلا جو رکوع ہے آیت نمبر 56 سے 60 تک ہے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے ان کا جو مطالبہ تھا اس کو رد کر دیا گیا تھا. اب یہ جو لوگ تھے، یہ جو سرداران قریش تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اور آپشن جو تھا یہ انہوں نے آگے رکھا، اور وہ کیا تھا کہ 1 سال تک جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور 1 سال جو ہے وہ پھر ہم آپ کے جو معبود ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کریں گے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کو پیشکش کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو ایک آفر دے رہے ہیں، آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور آیت نمبر 57 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہلوا دیا گیا کہ جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو نا، تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اب کس چیز کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ؟ عذاب کی. ظاہر انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اگر آپ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب ہی لے آئیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اسی کے جواب میں یہاں پہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کہلوایا گیا کہ جس بات کی تم جلدی مچا رہے ہو نا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہاں آیت نمبر 60 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ انسان کو موت دیتا ہے. اب یہ جو موت ہوتی ہے یہ موت ہر روز ہوتی ہے، ہر روز رات کو جو ہے وہ انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبح صرف وہی اسی کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ جس کی ابھی اجل قریب نہیں آئی ہوئی ہوتی، یعنی کہ ابھی اس کا جو وقت آخر ہے وہ نہیں آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ صبح اٹھا دیتا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 59 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا گیا کہ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ خشکی یا پھر سمندر میں، ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی غیب کی کنجیاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اگلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 61 سے لے کر 70 تک. یہاں پہ آیت نمبر 61 اور 62 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے آتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ جو ہے وہ حساب کرنے والا ہے. تو یہاں پہ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے، یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں. کہ ہمیں اگر حساب کتاب کا اگر یہ والی جو بات ہے نا یہ ہر وقت اگر انسان کے ذہن میں ہونا تو بہت سارے گناہوں سے تو وہ اسی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 63 64 میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا کہا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تو مطلب بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. لیکن پھر جب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خامی اس کو کہیں گے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اسی طرح آیت نمبر 65 میں اگر دیکھیں تو اس میں قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 جو ایک صورتیں ہیں نا وہ بیان کی ہیں. اب عذاب کی پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے، ٹھیک ہے، اور اب یہ آسمان سے جو آفت کا نازل ہونا یہ کیا، اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ جیسے کہ بہت طوفانی بارشیں یا ہوائیں ہوتی ہیں تو یہ جو بہت شدید قسم کا یہ جو ہوتی ہے نا جب، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے دے. اب یہ قدموں کے نیچے سے عذاب کی جو صورت ہے وہ کیا ہے کہ جیسے زلزلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسری قسم ہوگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی. اور تیسری قسم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر دے،
ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ دیکھا جائے نا، تو یہ جو تینوں قسمیں ہیں، اس میں سے یہ جو تیسری قسم ہے نا، اس کو ہم آج نا بہت ایک کہتے ہیں نا، ایک کلیئر ایویڈنس ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آج ہمارے ملک کا حال ہے کہ کتنے ہی گروہوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے انسان، مسلمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ایک چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اپنے لیے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اسی رکوع میں دیکھیں گے آیت نمبر 68 میں، اس میں مزید حکم یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بہت سخت حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کوئی بھی ایسی محفل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہو، تو ایک انسان کی جو غیرت کا جو تقاضا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ فوراً سے ایسی جگہ سے اٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا متقی بن کے رہنا ہے۔ آیت 70 میں اگر دیکھیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اگر تو کوئی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے، یا کوئی سفارش لے کے آ جائے کہ جی میں فلاں بندے کی سفارش لے کے آ جاؤں، جیسے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے وہ ہمارے اندر ایک چیز جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے کہ بھئی آخرت میں دنیا میں جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، آخرت میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا کے لے جائیں گے، تو اٹس ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 71 میں دیکھیں تو ہمیں ہدایت کی امپورٹنس جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جب کوئی ہدایت پر نہیں ہوتا نا، تو اس کو چاہے کتنی ہی دعوت دی جائے وہ بات اس کے دل میں نہیں اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کروائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آیت نمبر 72 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت 74 سے آنورڈز جو ہے وہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ چلتا ہے، جس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے یہ جو ستارہ پرست تھے یا چاند پرست اور سورج پرست جو تھے، ان لوگوں کو کس طرح سے توحید کی جو پہچان ہے وہ کروائی تھی کہ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو خود ڈوب گیا تو وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ اسی طرح سے جب چاند کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جب تک مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا تو میں کیسے کسی صحیح معبود کو جو ہے وہ اس کو پہچان سکوں گا۔ اسی طرح سے پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو پھر انہوں نے ایک اعلان برات کیا کہ میں یہ جو چاند، سورج اور ستاروں یا ان سب کو جو بھی یہ جو معبود بناتے ہیں نا، تو میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے کیا ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو کہ ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ اسی رکوع میں آیت نمبر 81 میں دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان برات کیا تھا تو پھر ان کی قوم جو تھی وہ ان کے ساتھ جھگڑوں پہ اتر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ حکمت سے جو تھا اس کا جواب دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اس لیے اب مجھے کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 84 سے 90 تک۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح ہم نے پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا دیکھا نا، تو آیت نمبر 84 سے 86 تک اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 18 انبیاء ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر جو ہے وہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے آیت نمبر 84 سے 86، تو اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لیا، اور سب کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، یہ محسنین تھے۔ سیم اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان پر کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب مانا ہو،
ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی ساری باتیں جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو جو یہ ساری باتیں وہ سکھائی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جو ایک توحید ایک والا ایک ہے نا ایلیمنٹ، وہ وہاں تک پہنچے تھے، اور شرک جو تھا ان کے اوپر واضح طور پر جو ہے وہ ان کو اس شرک کو جو ہے وہ واضح کیا گیا، اسی لیے وہ گمراہی سے بچ گئے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب ہدایت پر تھے، لیکن اسی رکوع کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر انبیاء میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے اجر کو بھی ختم کر دیتا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دی کہ اگر مکہ والے آپ کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی قدر کرنے والی قوم ہوگی، اور وہ قوم کون سی ہے؟ یہ اہل مدینہ جو ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا یہاں پہ۔ اگلا رکوع ہے ہمارا 11واں رکوع ہے، آیت نمبر 91 سے لے کر 95 تک ہے یہ۔ آیت 91 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہود کے جھوٹ کا ایک تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جھوٹ کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھاتے ہوئے نا، وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کتاب نازل کی ہی نہیں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا نہیں کتاب نازل کی، تو پھر بتاؤ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی گئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ پہلے وہ جو تھی وہ کتاب ہدایت تھی، اب جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آیت 92 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مکہ ہے اس کو ام القریٰ کہا ہے۔ اب ام القریٰ سے کیا مراد ہے؟ ام القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی ماں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس کو تھوڑا سا اور اگر آسان الفاظ میں سمجھ لیں تو جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ایک ملک میں ایک کیپٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دارالخلافہ، تو سیم یہ جو مکہ ہے نا، یہ مکہ کی بھی حیثیت اس وقت اس طرح سے تھی کہ یہ تمام جتنے بھی آس پاس کے جو علاقے تھے یا آس پاس کے جو شہر تھے ان سب میں اس کو جو ہے وہ اس کی بہت امپورٹنس تھی۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ اب وہ کیا نشانی ہے؟ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں دیکھیں تو یہ جو جھوٹ بولنے والے تھے، پہلے ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 91 میں کہ انہوں نے یہود نے جھوٹ ایک گھڑا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر موت کی سختی آئے گی، اور جب یہ جو فرشتہ ہے موت دینے والا یہ جب ان کے پاس آئے گا تو اس وقت اس کی وہ کیا کہے گا کہ اس وقت جو ان کے اوپر سختی ہوگی نا وہ ساری کی ساری یہ جو ابھی کی جو ان کی روش ہے نا، جو ان کی حرکات ہیں، یہ انہی سب کا نتیجہ نا ان کو اپنی موت کے وقت جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے راکھ کر دینے والا جو ہے عذاب ہے۔ اگلا رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 92 سے لے کر 100 تک، اس میں آیات ہیں، اور اس پورے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا بیان جو ہے وہ ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو کہ بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے درخت اور پودے اور درخت نکالتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ جو ہے وہ زندہ اور مردہ جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ جو ہے وہ آسمان، سورج اور چاند ان سب کا خالق ہے۔ سیم اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کا بھی خالق ہے، اور ایون انسان کا خالق یہ نہیں کہ اس کو بنا کے چھوڑ دیا، بلکہ اس کی جتنی بھی اس کی جو ضروریات ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کس طرح سے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر نباتات، پھل اور سبزیاں یہ ساری چیزیں وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور
اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 100 میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہینڈل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ اتنے ناشکرے ہیں، یا لوگوں کی ایک بے انصافی یہ دیکھیں کہ انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، حالانکہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ لاسٹ رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 102 سے 101 سے 111 تک ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسا سے پچھلے پورے رکوع میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی وہ بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھا۔ اس رکوع کی بھی جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں بھی سیم وہی چیز جو ہے وہ کنٹینیو کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو چیزیں ہیں نا ان کا بیان ہے۔ آیت نمبر 103 میں اگر دیکھیں تو اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، یعنی کہ انسانی آنکھ جو ہے نا اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ اور اسی طرح یہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اس آیت سے جو ہے وہ اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل ایک من گھڑت روایت ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر اس میں دیکھیں اسی رکوع کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرک ہے اس کی بھی نفی کی گئی۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس میں زیادہ تر مخاطبت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور یہ اولاد اور یہ سارا کچھ وہ بناتے تھے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بالکل واضح دلائل جو ہے وہ ان کے پاس آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں۔ اب یہ کیوں جو ہے وہ اس چیز سے منع کیا گیا؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کے معبود کی توہین کریں گے تو ان ریٹرن وہ بھی پھر آپ کے معبود کی توہین کرے گا۔ تو جب کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی کے بھی جو معبود ہیں اگر اس کو وہ کرے گا تو جواب میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا معبود تو اللہ ہے نا، تو جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے منع کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جو مشرکین مکہ جو آیت نمبر 109 میں اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جیسا سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاہیں بھی تو یہ اس حق کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ جیسا سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا آیت 104 میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو پہلے ہم نے ہدایت کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کسی کے پاس ہدایت آ جاتی ہے تو اس کی مثال کیسے ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں والا اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے حق کو وہ پہچان لیتا ہے نا، تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ حق کو اگر ہدایت آ جانے کے بعد اور اس کے بعد بھی اگر کوئی حق کو نہیں پہچانتا تو وہ پھر کیا ہوگا کہ اس کا وبال اسی کے اپنے جو سر ہوگا۔ اور یہ جو معجزہ ہے، یہ اگر معجزہ آنے کے بعد بھی جو ہے معجزہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ضرور جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ایک تو حق سے روشناس کرائے، اور جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اتنی توفیق بھی دے کہ ہم اس کو حق کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا جو پارا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں کہ ہم نے جو پڑھا، جو ہم نے سنا، جو جانا، اس کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔